انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ توحید سے متعلق اور توحید کے استدلال کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اپنایا تھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیسوں طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس امت کے لیے یا آخر زمانے کے انسانوں کے لیے، جس میں کائنات کی ایک ایک چیز کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ، اس میں قدرت کی نشانیوں کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے اصول اور طریقے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دیگر تمام حیوانوں میں جو امتیاز بخشا ہے، وجہ امتیاز والی چیز صرف اور صرف عقل ہی ہے۔ دیگر مخلوقات کو ان کو اپنے جینے زندگی گزارنے کے مطابق بھی عقل دی ہے، لیکن جو عقل انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جنات بھی اس میں شامل ہیں عقل کے اندر، تو اس عقل سے غور و فکر کر کر سمجھنے کے لیے انسان پیچھے تھا تو اس کو سمجھا دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس عقل سے انسان کام نہیں لیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جو اس آیت سے جڑی ہوئی پچھلی آیتیں جس کی تفصیل گزری، جس میں خاص طور پر 3 چیزوں کا تذکرہ، ستارے کو طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر کہنا، ان کے اس عقیدے کو باطل کر کے بتانا، جو ستارے کی بت پرستی کرتے تھے، معبود کا درجہ دے رکھا تھا، پھر بدر کامل چاند کو دیکھ کر فرمانا، جو اس کی پرستش کرتے تھے، معبود سمجھتے تھے، پھر اس کی تردید کر کے بتانا، اور پھر تمام ستاروں میں سب سے زیادہ منور کرنے والا سورج، شمس، پھر اس کی طرف رجوع کر کے بتانا، دیکھو یہ میرا رب ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیا؟ جب سورج نکلا اس کی پرستش کرے، رات میں نہیں نکلتا۔ جب معبود ہے، مانگنا ہے تو دن میں آیا، جب بندے کو ضرورت پڑی رات میں تو پھر کس سے مانگے؟ پھر کون دیکھے؟ ستارہ جو طلوع ہوا اس کی پرستش کرے، وہ ضروریات کی تکمیل کرتا سمجھے انسان، جو سمجھ غلط ہے وہ نفع نقصان پہنچانے والا سمجھے، اس سے طلب کرے۔ جب وہ ڈوب گیا انسانوں سے، انسان تو اپنی جگہ رہا اور انسان کی نظر سے غائب ہو گیا، تو پھر اب اس کو ضرورت پڑی نفع و نقصان کی، ضروریات کی تکمیل کی، مانگنے کی، طلب کرنے کی، پکارنے کی، تو پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ جب اس کو کہاں سے لائے انسان؟ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے جس کی تفصیلات گزری کسی قدر، تو آپ نے فرمایا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، یعنی اپنے ملک والوں سے، برادری والوں سے، ان کی بول کی اہمیت کیا تھی اس کا ذکر گزر چکا۔ آذر وزارت پہ فائز تھے،
نمرود کی حکومت میں، مملکت میں، قوم کے خاص آدمی تھے، قوم کے خاص آدمی تھے، اس کا پس منظر گزر چکا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے بعد آپ نے فرمایا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے چہرے کو پوری طرح موڑ دیتا ہوں۔ یہ عربی کا طرز ہے۔ انسان کی ذات میں سب سے زیادہ مشرف مکرم درجے والا مقام چیز انسان کا چہرہ ہے۔ چہرہ کہہ کر انسان کی پوری ذات مراد ہے۔ یہی استعمال اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی فرمائے، بندوں کو جو فرماتے ہیں ابتغاء وجہ اللہ، الگ سے معنی وجہن چہرہ، فیس۔ انسان اس کو جس در چاہے موڑتا ہے، اس لیے وجہ بھی اسی سے جو اردو میں بھی استعمال ہے، توجہ بھی یہی لفظ ہے، اس کی بیس یہی ہے، وجہ۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ کی تلاش میں جو عمل کرتا ہے، لفظی ترجمہ ابتغاء وجہ اللہ، یعنی ہر معاملے میں، ہر چیز میں وہاں پر ترجمہ ہے، مطلب وجہ اللہ ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اصل۔ تو میں اپنے چہرے کو موڑ دیتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو سرتا پا ظاہری اور باطنی طور پر سے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی جانب، یعنی میں اسی کی عبادت کروں گا، اسی کو معبود مانتا ہوں، اپنے چہرے کو موڑ دیتا ہوں للذی الذات اقدس باری تعالیٰ سبحانہ و شانہ کے لیے، جس نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ تارا آسمان کی ایک چیز، سورج آسمان کی ایک چیز، رات آسمان پر طاری ہونے والی ایک کیفیت۔ تمام آسمانوں کو، تمام زمین کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے، میں اسی کی طرف اطاعت و عبادت کے لیے میں رخ کرتا ہوں۔ میری اطاعت، میری عبادت، میرا سب کچھ صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ اور کیسے ہے، کس طریقے سے، یہاں تک تو کم و بیش انسان کہنے لگتا ہے، کرنے کے وقت ہونا حنیف کے طریقے سے، حنیفہ، یعنی ہر قسم کے باطل طریقے، باطل دین سے بیزار ہو کر، مڑ کر، کسی چیز کو ترک کر کے صحیح چیز کی طرف پلٹنا۔ اس لیے عام عربی میں پانی کے ٹوٹی کو بھی حنیفہ ہی کہتے ہیں۔ وہ آتے اس طرح مڑ کے کر کے ایک طرف ہو جاتی ہے، بس ایک چھوٹی سی مناسبت سے۔ چیزوں کے نام ایسے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر، رد کر کر، پلٹ کر، صرف اور صرف یہی دین حق ہے جو وحدہ لا شریک کی وضاحت کرتا ہو۔ میں اسی کے لیے، میں اطاعت، عبادت، سب کچھ اسی کے لیے موڑ دیتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میرا تعلق ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ کبھی اس کو مان لیا، کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی اس کو لیا، کبھی اس کو لیا، اس قسم کا کوئی مجھ سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو نمازی کو نماز سے پہلے پڑھے جانے والی چیزوں میں سے یہ آیت شریفہ ہے۔ عام انسانوں کے پاس جانماز کی نیت کے نام سے مشہور ہے۔ کلام پاک کی چند آیتیں ہیں، یہ سورہ نام کی آیت ہے، اسی سورہ نام کے اندر آخر کی آیتوں میں بھی آئے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا، وہاں آیت شریفہ ہے وانا اول المسلمین، لیکن جب ہم پڑھیں گے اس کے لیے وانا من المسلمین، وانا من المسلمین۔ پورے نماز کا خلاصہ وہی مفہوم ظاہر کرنا ہے۔ اس نماز کے بتائے ہوئے طور طریقے کے ذریعے سے میں عقیدے کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے میں اللہ تعالیٰ کے حکم و اتباع میں اپنا سب کچھ اسی کے لیے موڑ دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں۔ وہاں بھی قریب قریب ترجمہ وہی آئے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت، میری اطاعتیں، میری عبادتیں، میری دعائیں للہ رب العالمین، سارے جہاں کا جو رب العالمین ہے۔ یہ کوئی شخص نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ یہ پڑھنا نماز کے شرائط میں داخل نہیں ہے۔ نماز سے پہلے چند چیزوں کی تعمیل تکمیل شرط ہے، ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو نماز ہوتی نہیں۔ چند چیزیں اس لیے کہا کہ حقیقت میں، عدد میں، ترتیب میں 7 چیزیں نماز سے پہلے شرط ہیں۔ جب ایک شرط بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی نماز، یہ نماز مشروط ہے، مشروط بھی پوری نہیں ہوتی۔ پھر نماز میں داخل ہونے کے بعد 7 چیزیں شرط ہیں، وہ فرض ہیں، اس کو نام دیتے رکن بمعنی ستون۔ جیسے بغیر ستون کے عمارت ٹھہرتی نہیں، نماز بھی ہوتی نہیں۔ تو 7 شرطوں میں سے جو نماز سے پہلے پوری کرنا ہے، جو ہم عام طور پر ہم سے ہوتی رہتی ہے، طہارت بدن کی، طہارت کپڑوں کی۔ طہارت بدن کی مستقل شرط، طہارت کپڑوں کی مستقل شرط۔ اس طرح شرائط ہیں نماز کے اندر بھی۔ تو یہ دعائیں، دعا ہے، نہ پڑھنے پر بھی اسی خیال سے نماز میں داخل ہونا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک وغیرہ سے میرا لینا دینا نہیں، میں پوری طرح اس سے بیزار ہوں، دوری کا اعلان کرتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اعلان تھا شخص واحد کا بمقابل قوم، پھر قوم کے رہنما، ملک، حاکم، بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو جابر قسم کا تھا، نمرود، جس کی تفصیل کل بتا دی گئی۔ تاریخی اعتبار سے مملکت پر فائز ہو کر سر پہ تاج پہننے والا سب سے پہلا، فرعون سے بھی پہلے، معبود منوا کر اپنے روبرو تمام کا سر جھکواتا تھا، زمین پر ناک رگڑواتا تھا۔ کیوں کہتا تھا اس کے بارے میں کل کسی قدر ذکر کیا گیا۔ اس کے روبرو ان حکمرانوں کے سامنے یہ اعلان کر دینا، جبکہ بیک گراؤنڈ آپ کا پس منظر، تائید، سفارش وغیرہ کے لیے کوئی بھی نہیں، چلو فلاں تھا کوئی نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی، پوری طرح اتنا پختہ یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کا، اسی یقین والی کیفیت مزید اس آیت میں، اتنا ہونے کے بعد وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، یہی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ حجت کر رہا ہے مجھ سے، کوئی بات مانتا ہے نہیں تو اردو والے بھی کہتے ہیں یہ حجت کھیکڑی شخص ہے، ہر چیز میں کچھ بھی کرو، ایسا 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 ایسا، ٹیڑھی بنگی الجھنے والی باتیں کیا کرتے ہیں، جھگڑنا، بحث و مباحثے سے
باتوں سے حق کو نہ ماننا. وحاجہ قومہ، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، آپ اس قوم کا حصہ ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ساری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، یہ کون قوم ہے؟ ہماری قوم ہے. باعتبار ملک ہماری قوم، باعتبار مذہب ہماری قوم، باعتبار خاندان عزیز و اقارب ہماری قوم، باعتبار دوست و احباب جتنے آپ کے دوست ہیں وہ میری قوم. تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کی قوم نے حجت شروع کر دی، مقابلہ آرائی آگے بڑھی. یہ بھی کہا انہوں نے اب کتنا یقین تھا باطل کے اوپر، باطل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. ایک باطل پرست باطل چیز کے اوپر اتنا پختہ یقین رکھ کر جب باطل پہ رہتا ہے، پھر حق پرست سے نسبت رکھ کر حق پرست والا شخص حق کے اوپر پورا اتنا یقین اور عقیدہ بڑا تھا کیوں نہیں؟ شیطان مردودیت کے اوپر رہتے ہوئے اپنے غلط استدلال پر اتنا یقین رکھا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو جانے کو پسند کیا، لیکن اپنے سے رائے سے ہٹا نہیں. باطل کے اوپر اتنے پورے یقین پختگی کے ساتھ ٹکا رہا. یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک اسی پر ٹکا رہوں گا اور تمام کو مردود بناتا رہوں گا. سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک ذکر آیا اسی شیطان کے الفاظ کا، ابلیس کا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ٹھیک ہے تو ان کے خون میں داخل ہو جا، تو اس کے بدن کے اندر گھس کے نکلتے چلے جا. جس طریقے سے تو انسان کو بہکا سکتا تھا بہکا لے، اور حقیقت میں بہکاتا ایسا ہی ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، سارے انسانوں کے نسلوں کو یہ کر کے رکھوں گا. یہ بھی کہا شاید الا قلیلا، شاید چند انسانوں پر میرا چل نہ سکے بس. اللہ نے فرمایا کہ الا عبادک، الا عباد المخلصین. اس نے بھی کہا الا عبادک المخلصین، تیرے بڑے مخلص جو بندے ہوں گے وہاں تو نہیں چل سکتا میرا. تو حق پرست کو حق کے اوپر کس طرح حق کو اختیار کرنا. اب جن بتوں سے تم نے ٹکر لی ہے، اہانت کی ہے، توہین کی ہے، ان کو برے قرار دیا ہے، ان کے ماننے والوں کو برا قرار دیا ہے، قوم کے مقابلہ آرائی کی جو چیزیں تھیں، اے ابراہیم اب دیکھ لینا تم برباد ہو جاؤ گے، تم زندگی میں کبھی خوش نہیں رہو گی، تمہیں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری ٹکر معبودوں کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک نہیں کئی معبودوں کے ساتھ، کئی بتوں کے ساتھ. ہر ایک اپنا رنگ بتائے گا، اپنی ناراضگی تم پر ظاہر کرے گا. آج بھی کئی چیزیں ہیں جو کوئی اس کے خلاف کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کر دو بچ جاتے نا، اگر نہیں کہے تو دیکھو ایسا ہوتا. 20 چیزوں میں ایک ایک تفصیل سنانا نہیں. یہ توہم پرستی کے اندر انسانوں میں کثرت وہم پرستی کی ہے، وہم پرستی کی. اسی وہم پرستی سے زیادہ کام لیتے ہیں، خصوصاً یہ عاملین کا طبقہ قریب ابو 99% عمل ہوتا تھوڑا ہے. وہم پرست انسان ہی ان کے جھمیلے میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تھوڑے بغیر لکھے پڑھے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. سائیکالوجی ایک بڑا فن ہے، ہر وہ انسان اسی میں کامل ہے
جو سائیکالوجسٹ زیادہ رہتا ہے، یہ ایک فطری چیز بھی ہے انسان کے اندر، تعلیم اس کو ڈھنگ رنگ سے جوڑ دیتی ہے، ترتیب دے کر بتاتی ہے۔ تعلیم نفسیات کی مہارت جس شخص میں جس درجہ ہے اس کو اس قدر آگے بڑھاتی ہے زندگی میں۔ شعبہ طب کے اندر بھی اطباء کا وہ شعبہ جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ پیشہ ان کا سب سے آگے، اور صحیح انسانی خدمت بڑی آگے بڑھتی ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ درد ہے تو درد کی دوا نہیں ملے گی، درد کی وجوہات کی تلاش کریں گے، تفصیل کے پیچھے پیچھے دیگر قسم کے آپ کی زندگی کے اطراف و اکناف کی چیزوں کو حل کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سن لیا، صورتحال سامنے تھی، زندگی موت کی کبھی فکر پرواہ نہیں کی، مخالفت میں صاف راست کھلے الفاظ میں یہ چیز کئی پہلوؤں کے ساتھ کلام پاک کئی جگہ پیش کرے گا تفصیل۔ سورہ مریم میں کسی قدر تفصیل ہے، سورۃ الشعراء کے اندر اور زیادہ تفصیل، ایک بڑے رکوع میں مستقل طور پر۔ سورہ صافات میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور دیگر قسم کے اس چیز کی تفصیل آئے گی۔ یہاں جو ذکر ہے اس سے ہٹ کر آئے گی، اس کے ساتھ ملے ہوئے نتائج کا ذکر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے لڑتے ہو؟ کس سلسلے میں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں، اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس نے اللہ تعالیٰ اپنے حقیقت کو سمجھا دیا، بتا دیا، صحیح ہدایت اور رہنمائی مجھے دے دیا، حقیقی معبود کا عطا پتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، یعنی مجھے مل گیا، یعنی حق چیز کے بارے میں حجت کرتے ہو، لڑتے ہو۔ میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، تمہارے جتنے کے جتنے سارے بت ہیں نا، تمہارے دعوے کے مطابق وہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، میں ان سے کسی قسم سے نہیں ڈرتا۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے، ایسا ایسا کرتا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سن لو، یہ خاص تعلیم ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے بتوں نے کیا، میرے ساتھ جو اچھا ہوا تمہارے اس بت نے کیا، مجھے جو تکلیف پہنچی تمہارے اس نے کیا، میں جو مصیبت میں پڑا یہ تمہارے اس سے ہوا، یہ ہرگز خیال نہیں کرنا۔ میں بھی نہیں سمجھتا، ہاں میری تقدیر میں، میری قسمت میں میرے رب نے، اگر میرا رب چاہا مجھے تکلیف دینا، مجھے مصیبت میں ڈالنا، مجھے ضرر پہنچانا، تو یہ پہنچا تو اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، میرے سبب سے، میری حرکت سے، کسی چیز سے، یا مجھے آزمانے کے لیے، یا میری کوئی خطا کی سزا کا ایک حصہ یہاں پر دینے کے لیے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح مجھے راحت پہنچتی ہے، زندگی اچھی گزرتی ہے، تو اب یہ بھی میرے رب کی طرف سے، نفع اور نقصان کا ہر پہلو صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے۔ تمہارے جو عقائد باطلہ ہیں، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ باندھے ایک ڈوری، انہوں شادی کرا دیتے ہیں، باندھے قفل، یہ میری زندگی کا قفل کھول دیتا ہے۔ مسلمان بھی اسلامی رنگ میں نہ آ کر غیر اسلامی رنگ و روپ اپنی زندگی کے اندر خفیہ طور پر بدن میں جس طرح ایک چونٹی سرایت کر کر جب تک وہ ڈسے نہیں، پتہ نہیں چلتا، اس طرح شرک کے کئی اقسام، کئی پہلو بھی اسلامیت کے ساتھ صحیح تعلق نہ رکھنے پر اس میں خود سب سے بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج دنیا تو پوری طرح اس میں اپنی پوری طاقت زور
آج بھی کر رہی ہے، کرتے رہیے. اس امت سے پہلے بھی مملکتیں، حکمراں طبقات، دنیا والے کرتے رہے ہیں. تو اتنا بڑا حق ہے، اس کو مٹانے کی کوشش ہمیشہ رہی ہے، رہے گی. کبھی زور، کبھی کمزور طریقے سے، مگر برابر باقی. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کو ہر چیز کا عطا پتہ ہے. مجھے نفع پہنچانے کا علم اللہ رکھتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تم جو سمجھ رہے اس کے پاس، یہ ہرگز نہیں ہے. افلا تتذکرون. ارے اللہ کے بندو، کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب تو نصیحت حاصل کرو. پھر اسی کی ذرری وضاحت میں اسی مضمون پر وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ، تمہارے ان بتوں سے جس کو تم شرک کرتے ہو، فلاں درجہ دے کو، میں کیوں ڈروں اس سے؟ مجھے کہے گا ڈر ہے اس سے؟ تم ڈرا رہے ہو ان سے، میں کیسے خوف کھاؤں اس سے؟ حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی قدرت کی چیزوں میں. ڈر تو تمہیں ہونا ہے. الٹا مجھے کہتے ہو کہ مجھے ڈرو، میں کیوں ڈروں گا؟ اور ایسی چیز اختیار کر لیا تم نے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اس کے پر کوئی واضح ثبوت دلیل نازل بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ کوئی حق کو بتانے والی چیز ہے ہی نہیں. سب وہم پرستی کے اوپر، قطعے کی بنیاد پر، ریت روایت کی بنیاد پر، سب کرتے رہے اس کی بنیاد پر. اور پھر یہ کہتے ہو کہ نجات پا جائیں گے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، نجات، ہدایت، آخرت میں اللہ کی رحمت، جنت. ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم کو جنت ملے گی. ان دو فریق میں سے کافر و مسلمان، حق اور باطل، فریقین سے مراد کون زیادہ حقدار ہے؟ ان کو تم تعلمون، کیا تم قطعی فیصلہ دے سکتے ہو؟ یہ واقعی جنتی ہے، یہ واقعی دوزخی ہے یہ طاقت جاننے کی، بتانے کی؟ ہرگز نہیں کر سکتے تم. اب یہ موضوع یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. چند انبیاء کا تذکرہ آئے گا اس کے اوپر آخری چیز کے ساتھ. اب ایمان والا وہ ہے، یہ چیز کو ذکر کریں. دراصل ساری چیزوں پس منظر میں لینا ہے اس امت کے فرض کو، اس زمانے کے انسان کو جو مسلمان ہے اس کو اسلامی اعتبار سے اپنی جانچ کرنا ہے. جو اسلام سے دوری اختیار کرتا ہے، عقائد میں کمزوری رکھتا ہے، زندگی میں اضطراب والی کیفیت ہے، ٹکاؤ والا پہلو نہیں ہے، ان ساری چیزوں میں لے کر اس کو اصلاح اور درست کرنے کی تعلیم و تربیت ہے. تو لہٰذا اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان والے معاملات میں جو زندگی کے ہر شعبے سے جڑی ہے، ذرے بھی قسم کا ظلم بمعنی شرک، کسی قسم کا شرک کا شائبہ بھی اس میں نہ ہو، وہ مومن ہے. یہ کیفیت جس میں آ گئی، فیصلے غیبی جو مرنے کے بعد معلوم ہونے والا ہے یا اٹھائے جانے کے بعد، اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ملے گا، جنت ملے گی، راحت ملے گی، اللہ کے ہو کر رہیں گے. اس پہلو کے ساتھ وہ مہتدون، صحیح ہدایت کے پر قائم دائم باقی یہی لوگ ہیں. تو طریقہ بھی بتا دیں، اس کی تعلیم بھی دیتے چلتے ہیں، تعلیم کے طریقے بتاتے ہیں. ایمان کا کیا مطلب ہے، اس میں نماز پڑھنا، اس میں زکوٰۃ دینا، اس میں وہ کرنا، یہ حلال ہے سمجھنا، یہ حرام ہے سمجھنا، اس سے دور رہنا. پھر آپسی طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جو کہ آپس میں غیبت نہیں کرنا، آپس میں کسی کی کھوج نہیں کرنا،
امیر پر یہ ذمہ داریاں آئیں، فقیر پر یہ ذمہ داریاں آئیں، جوانی کے اندر یہ ذمہ داریاں ہیں، بڑھاپے کے اندر یہ چیزیں ہیں، اولاد کی تربیت میں یہ کرنا ہے، خود کی فکر کرنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف تم اپنا ہی نہیں دیکھنا ہے، میں ذکر اللہ اللہ کہہ دیا تو کافی ہو گیا، نہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہارے خاندان کی ہے، تمہارے قبیلے کی ہے، تمہارے اولاد کی ہے، تمہارے دوست و احباب کی ہے، تمہارے عزیز و اقارب کی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آتے ہیں تکمیل اسی ایک عنوان پر، ایمان اللہ وحدہ لا شریک پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔